اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 23 صفر 1443 ہجری، 1 اکتوبر 2021 عیسوی، 15 گتے آسن 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ اکبر بعدہ ایک خوبصورت سی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کلام زہدہ خان، آواز محمد عرفان دیودھاوی، بول عقیدت کا آخر مقام آ گیا ہے، عقیدت کا آخر مقام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ عقیدت کا آخر مقام آ گیا ہے، عقیدت کا آخر مقام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، عقیدت کا آخر مقام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ یہ گھر لا کے احمد کو بولے حلیمہ، یہ گھر لا کے احمد کو بولے حلیمہ، میرے گھر میں ماں
زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے ہیں جب سے، میرے آقا دنیا میں آئے ہیں جب سے، شریعت کا سچا، شریعت کا سچا نظام آ گیا ہے۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ حقیقت ہے یہ پڑھ لیا اس نے کلمہ، حقیقت ہے یہ پڑھ لیا اس نے کلمہ، جو کرنے نبی سے، جو کرنے نبی سے کلام آ گیا ہے۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ جہاں کے لیے صرف آقا ہے رحمت، جہاں کے لیے صرف آقا ہے رحمت، خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے پیام آ گیا ہے۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ غلام نبی حشر میں یہ کہیں گے، غلام نبی حشر میں یہ کہیں گے، میرے ہاتھ کوثر، میرے ہاتھ کوثر کا جام آ گیا ہے۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ یہ غم تو نہیں وقت آخر پہ زبدہ، یہ غم تو نہیں وقت آخر پہ زبدہ، میرے لب پہ خیر میرے لب پہ خیر الانام آ گیا ہے۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ عقیدت کا آخر مقام آ گیا ہے۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب آج کے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام اسلفی صاحب، اور ان کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، درود و سلام نازل ہو،
اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے، اور اس نے والدین کے حق کو باقی تمام حقوق العباد پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق کیا حکم دیا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی کس قدر شدید تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں والدین سے حسن سلوک کا حکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ نساء آیت نمبر 36، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ ہے صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا، اور وہ ہے ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر کیا ہے، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے سب سے پہلے شرک کو حرام قرار دیا، پھر والدین سے حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو بھی حرام کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین سے بدسلوکی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا سنگین جرم ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔
اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں متعدد باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سب کا معبود ایک ہے، اسی طرح ہر شخص کا ماں باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ہے کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے حق میں 5 باتوں کی پابندی کرنی ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلی یہ کہ تم نے انہیں اف تک نہ کہنا، اور اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے۔ لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز سے بات کرے، اور انہیں کوئی بری بات نہ سنائے، حتیٰ کہ اف تک نہ کہے، کیونکہ یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی ہے، اور جب ہلکے درجے کی گستاخی جائز نہیں تو اس سے بڑی گستاخی بھی حرام ہے۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ تم انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، اور ان کی کسی بات پر اولاد کو غصہ بھی آ سکتا ہے، تو اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ والدین کی باتیں برداشت کرے، اور ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، اور انہیں نہ جھڑکے اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی یہ کہ والدین پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب وہ اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ ہر دم ان کی حفاظت کرے اور ان کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں یہ کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں 5 احکامات دیے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ تم سب کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔
ان آیات میں انسان کو تاکیداً حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور والدین کا شکر گزار ہو، اور یہ شکر گزاری ان کا حق ادا کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اولاد پر والدین کے احسانات کی بنا پر ان کا شکر بجا لانا بھی لازمی امر ہے۔ نیز ان آیات میں والدین سے حسن سلوک کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ اگر والدین شرک کرنے کا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، متفق علیہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف نیکی میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں والدین کی فرما برداری تو نہیں ہوگی، البتہ دنیا میں ان سے پھر بھی اچھا سلوک رکھنا ہوگا، حتیٰ کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو تب بھی ان سے اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری ماں جو عہد قریش صلح حدیبیہ میں مشرکہ تھی میرے پاس آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس میری ماں آئی ہے اور وہ کفر میں یا میرے مال میں رغبت رکھتی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5978، صحیح مسلم حدیث نمبر 1003۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ والدین خواہ کافر کیوں نہ ہو ان سے نیکی کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، سورہ احقاف آیت نمبر 15 کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے۔ یاد رہے کہ اس آیت اور اس سے پہلی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا تاکیدی حکم دینے کے بعد خاص طور پر والدہ کی مشقت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حمل ولادت اور رضاعت کے دوران اولاد کی خاطر کئی تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے خصوصاً والدہ سے اچھا برتاؤ کرنا اور بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971، صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہے، اور ماں باپ پر مقدم ہے، اس کے بعد باپ کا درجہ ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ہم نے صرف 5 قرآنی آیات ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے اہم حق والدین کا حق ہے۔ ان آیات کے علاوہ اور کئی آیات بھی اس موضوع پر موجود ہیں اور سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور آئیے اب وہ احادیث نبویہ سماعت فرمائیں جن میں والدین سے حسن سلوک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ والدین سے حسن و سلوک کے فضائل: نمبر 1، والدین سے نیکی کرنا اللہ کو محبوب اعمال میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یعنی کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، یعنی والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد
الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970، صحیح مسلم حدیث نمبر 85۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے نیکی کرنے کو اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا، اور اس میں ذرا غور فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ذکر بعد میں کیا، والدین سے نیکی کا ذکر پہلے فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا اور ان سے نیکی کرنا جہاد سے افضل ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک ابوانی، یعنی کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5972، صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، یعنی میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں اس پر صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، دونوں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ نمبر 3، والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا، ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ سورہ نساء جلد 6 صفحہ 11 حدیث نمبر 3104۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2781۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2485 ہے۔ جبکہ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد فقال الک والدان قلت نعم قال الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، یعنی حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ طبرانی جلدوم صفحہ 289۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2485۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے 3 مرتبہ۔ فرمایا قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کس کی ہے اللہ کے رسول؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا اور پھر جنت میں بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخلہ ہوا۔ صحیح مسلم 2551۔ یعنی ان کی خدمت کر کے یا ان کو راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ فقلت من هذا قال حارثة بن النعمان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلكم البر كذلكم البر وفی روایت لعبد الرزاق قال وكان ابر الناس بأمه، کہ میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرأت سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی
اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکوکار تھے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 109، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 20119۔ والدین سے حسن سلوک کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اسی کے ساتھ نیکی کرو۔ صحیح الترغیب و ترغیب للالبانی حدیث نمبر 2504۔ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں زندہ نہ ہو تو خالہ ہی کے ساتھ حسن سلوک کر دے کہ یہ بھی گویا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نمبر 5، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2503، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ نمبر 6، والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ مسند احمد جلد سوم صفحہ 266۔ صحیح الترغیب و ترہیب للالبانی حدیث نمبر 2488، کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ نمبر 7، والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ کر گرا، جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے آتا، اور شام کو جب میں گھر واپس لوٹتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر میں تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا اور ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں خود انہیں جگاؤں، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے۔ لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، وہ سوئے رہے اور میرے بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو کم از کم اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اپنے مزدور سے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچازاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی تھی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔
اس قصہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین سے نیکی کرنے والے اور ان کے خدمت گزار انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی کئی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں اذیت پہنچانا ایک بھیانک جرم ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، والدین سے حسن سلوک کرنے کے فضائل کے بعد اب والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے اور ان سے بدسلوکی کرنے کی خطرناک نتائج بھی سماعت کر لیں۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں اذیت پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، الا وقول الزوری و شہادت الزوری، الا وقول الزوری و شہادت الزوری، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5976، صحیح مسلم حدیث نمبر 87۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقوق الوالدین کو کبیرہ گناہ قرار دیا اور اسے شرک کے فوراً بعد ذکر فرمایا، جو اس کے برے ہونے اور سنگین جرم ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ عقوق کا معنی عام طور پر صرف نافرمانی سے کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نافرمانی کے ساتھ ساتھ والدین سے بدسلوکی کرنا اور انہیں کسی طرح سے اذیت پہنچانا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نمبر 2، والدین سے بدسلوکی کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور جنت سے محروم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان عطاءہ، وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدیہ والدیوس والرجلہ۔ سنن نسائی صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2511، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان اور ان سے بدسلوکی کرنے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتلانے والا۔ اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، دیوس جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہو، اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضع قطع بناتی اور ان سے مشابہت اختیار کرتی۔ نمبر 3، والدین کے نافرمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 بار آمین کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد من ادرک احد ابویہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین، فقال یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین، قال ومن ذکرت عنده فلم يصلی علیک فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد، جو آدمی اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان سے نیکی نہ کرے، پھر وہ مر جائے اور جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہیں آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد، جس شخص نے ماہ رمضان مبارک پایا پھر وہ اس حالت میں مر گیا کہ اس کی مغفرت نہیں کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہیں آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا، اور جس شخص کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا پھر اس کی موت آ گئی اور وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہیں آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2491۔ نمبر 4، والدین کے نافرمان کا کوئی نیک عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ما لم یعق والدیہ۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2515 ہے کہ جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس نے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی کہ جو شخص ان اعمال پر مرے گا اسے انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ساتھ مشروط کر دیا کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اگر وہ ان کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی کا ارتکاب کرے گا تو اس کا کوئی نیک عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین سے بدسلوکی کرنا کتنا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغیر اللہ، ملعون من عق لوالدیہ۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2420 کہ وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی یا ان سے بدسلوکی کی۔ والدین کے ایک نافرمان کا عبرتناک انجام۔ عوام بن حوشب ایک راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک محلے میں گیا، وہاں ایک قبرستان بھی تھا، اور جب عصر کے بعد کا وقت آیا تو اس میں ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی رونما ہوا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور باقی جسم انسانی جسم جیسا۔ پھر اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی اور اس کے بعد وہ قبر میں چلا گیا۔ پھر قبر اس پر بند ہو گئی۔ اچانک میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی جو اونی دھاگا بن رہی تھی، تو ایک عورت نے مجھے بتایا کہ اس آدمی کی ماں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا دراصل شراب نوشی کرتا تھا اور اس کی ماں اسے کہتی تھی میرے پیارے بیٹے اللہ سے ڈر، تو کب تک شراب پیتا رہے گا؟ تو وہ کہتا تو بس گدھے جیسی آواز ہی نکالتی رہتی ہے۔ پھر وہ عصر کے بعد مر گیا، اور تب سے اب تک یہ روزانہ اسی طرح قبر سے باہر آتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکال کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2517۔ یہ تھا والدین کی ایک نافرمان اور ان سے بدسلوکی کرنے والے انسان کا عبرتناک انجام۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں اور ان کی حقوق۔ نمبر 1، والدین اگر ضرورت مند ہو تو اولاد ان پر خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لوالدک ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اموال اولادکم من کسبکم فکلوا ہنیئا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2292۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے تم کھاؤ وہ چیز ہے جو تمہاری کمائی سے ہو، اور تمہاری اولاد کے مال تمہاری کمائی سے ہیں، اس لیے اسے بخوشی کھا سکتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ والدین اگر محتاج ہوں اور اولاد مالدار ہو تو اپنے والدین کے اخراجات برداشت کرے اور انہیں خرچہ دے۔ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا منع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں ایک باب لا یجاہد الا باذن الابوین، والدین کی اجازت کے بغیر وہ جہاد نہیں کر سکتا کے عنوان سے قائم کیے ہیں، اور اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر ان کی خدمت کر کے ہی جہاد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5972۔ تو آج کے درس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مناسبت سے باتیں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں
ماں باپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔